اگر تجھے بچپن میں ایک بار بھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہوتا تو آج تو اس مقام تک نہیں پہنچا۔ یہ تیری ماں کی چھاتیوں کے دودھ کا کمال ہے کہ جس نے ہر بار تجھے وضو کر کے دودھ پلایا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے؟ کہ نہیں آوے؟ میں عورتوں پہ بات کر رہا تھا، ایک پروگرام ادھر ایک پروگرام ادھر، ورنہ ہمارے لوگ یہ تو شروع میں تو شادی کے لڈو کھانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے نا، ایک آدمی اپنی بیوی سے اب مجبوری میں کہنا پڑتا ہے بھائی محبت کرتا ہوں، کہنا پڑتا ہے محبت نہیں کو تو بجے روٹی بند ہو جاوے نہیں روز نو راپ نو تو اللہ رو کہن ماتے تو راپ کو نہیں لگائے تر پہ ماتے راپ دے کہ نہیں۔ ایک لگائی تھی محبت جوش میں آئی، اپنے دھنی نے پوچھو کہ میں اگر مر جاؤں گی تو تم کیا کرو؟ میں اگر مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ کہ کیا کروں گا، میری تو زندگی اجڑ جائے گی۔ من میں تو کہے کہ جان چھٹے مرے ماتے تو کیوں نہ پڑے نہیں تو وہی جان چھوڑا دے ہوتے ہی نہیں کہ تو ہوتے ہی وہی جان چھوڑا دے لا، دھرتی میں پار کر دے لا کہ ہوں اگر مر گئی تو تھے کی کرو لا کہ ماری تو زندگی اجڑ جائے کہ یوں کی کر کہ ہوں تو کالو ہو جائے۔ لیکن عورت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ پیار کی بات سنیں کہ اگر اور عورت کا آپ جب تک اس کو پیار کی جواب نہیں دو گے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، پھر آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا 2 گھنٹے گھر میں کو بیون دین کا کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا اگر میں مر گئی تو آپ کیا کرو گے؟ تو اجڑ جاؤں گا میں کہ نہیں کرو گے کیا میں تو پاگل ہو جاؤں گا، کیا پاگل ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کو جو سننا تھا نا اس نے اپنی زبان سے کہا پاگل ہو جاؤ گے کہ شادی وادی تو نہیں کرو گے؟ کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل تو کوئی بھی کر سکے، ایک ہی نہیں شادی کر سکے۔ سمجھ رہے؟ آج کی عورتوں کا یہ حال ہے۔ لیکن یاد رکھنا غوث اعظم کو جو مقام ولایت ملا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کی کھوٹی میں لٹکی رہتی ہے۔ کیا حضور کیسے؟ کہا جب جس کو چاہتا ہوں اتار کے پہنا دیتا ہوں اور جب جس سے چاہتا ہوں اتار کے لٹکا دیتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو وہ میرے بغداد کی مٹی سامنے رکھ کر دعا کرے، رب اس کی دعا قبول کرے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس کو مدینے والے کی زیارت کرنی ہو وہ میری زیارت کرے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں آپ نوٹ کرنا، ارے جس کو عبادت میں مزہ نہ آتا ہو، عبادت میں لطف نہ آتا ہو، نمازوں میں چاشنی نہ ملتی ہو، روزوں میں روحانیت نظر نہ آتی ہو، عبادتوں میں لطف نہ آتا ہو، اسے ولایت کا اثر نہ آتا ہو، روحانیت نظر نہ آتی ہو، روحانیت اس کے روح میں پیوست نہ ہوتی ہو، تو اسے زیادہ ولایت کرنے کی، زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صبح صرف 1100 مرتبہ مجھ عبد القادر کا نام 1100 بار پڑھ دے، اللہ میرے نام کے وظیفے کے صدقے سے اسے ولی بنا دے۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے اللہ نے کیا شان بخشی تیرے در سے، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر نے پائی، خاک پائی اگر مٹی نہ آئی تیرے در کی، جنت نے تو اتارے نقشے بہت دور کے مگر تصویر نہ آئی سینے میں تیرے در کی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں تو حضرت فرما رہے تھے تقریر کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ حضرت قبرستان میں تقریر کر رہے ہیں، آپ سو رہے تھے، کھانا کھا لیا ہے نا آپ نے، کھانا کھا لیا ہے نا، تو جو چندے کا اعلان کر رہا ہے وہ باہر کر رہا ہے یہاں نہیں کر رہا ہے، اس لیے آپ میرا ساتھ بس میرے کو وقت بتا دینا، وقت بتا دینا، پھر آپ یہ کہو کہ بیچ میں بات کو چھڑ جائے بیچ میں کہ درود شریف پڑھو اللہم صلی مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ بالکل دل میں اتر رہی ہے آپ کو کہ نہیں اتر رہی ہے؟ اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی ہے؟ غوث اعظم جتنے بھی دنیا میں ولی ہیں نا سارے عبادت کرتے 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 ایک مقام تک پہنچ جائیں، سارے عبادت کرتے کرتے کرتے
40 سال کی عبادت، خواجہ صاحب کو لے لو آپ، عبادتیں کرتے کرتے ایک رتبے تک پہنچ جائے اور ایک مقام پر آ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ولی نہیں بن سکتے۔ کیا سرکار ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ولی بننے کے لیے غوث اعظم کی لات کریں۔ غوث اعظم کا پاؤں کا تلیا ہماری ماتھے پہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور غوث اعظم کا پاؤں جس پہ لگ جائے وہ ولی بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور غوث اعظم کا پنجہ جس پہ لگ جائے وہ مجاہد اور غازی بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ جہاں بڑے بڑے ولیوں کے سر ختم ہوتے ہیں وہاں غوث اعظم کا پاؤں شروع ہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ سر بھلا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم آپ کے سر کے مرتبے کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور آگے جو فرماتے ہیں نا وہ شعر بڑا پیارا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ میری بات سنیں، حضرت نے ذکر کیا تھا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، آخری بات بتا رہا ہوں پیار کی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد، آپ کا بیٹا پیدا ہوا، بزرگوں کی بارگاہ میں غوث اعظم کا دربار میں لے کے آئے۔ غوث اعظم نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا اور گود میں ایسے سلا کے ایسے تھپ تھپی دی۔ کیسے؟ ایسے تھپ تھپی دی، ایسے تھپ تھپی دی اور دے دیا کہ اللہ اس کو سلامت رکھے، چلے گئے۔ یہی فلسطین جو آج اجڑا ہوا ہے، اس کو آج یہی فلسطین جو آج اجڑا ہوا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی کے والد تھے غیاث الدین، پنجہ مارا چلے گئے۔ سالوں بعد جب فلسطین آزاد کرایا، پوری زندگی جنگ و جدال میں رہے، فلسطین آزاد کرایا، صلاح الدین ایوبی کا قیامت تک امت مسلمہ احسان نہیں چکا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ایک دن آپ اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیماری اتنی اٹھ نہیں سکتے، سردی کا موسم تھا، سردی سیک رہے تھے۔ آپ کا وزیر آیا اور وزیر آ کے کہنے لگا حضور کیا مزہ آتا آپ میدان جنگ میں ہوتے، دشمن کی تلوار ہوتی، آپ کی گردن کٹتی، خون کا فوارہ نکلتا اور آپ کا نام شہیدوں میں آتا، قیامت میں حساب و کتاب کے وقت رب تبارک و تعالیٰ جب آپ کا حساب کرتا تو ساتھ میں ہم بھی بخشے جاتے کہ شہید کے وزیر تھے، شہید کے وزیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جلال آ گیا، اٹھ نہیں سکتے تھے، جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، وزیر کو یہاں سے پکڑ لیا، وزیر کو پکڑ کے کہنے لگا خبردار، کہنے لگے خبردار، ذرہ برابر بھی اگر آگے بولا۔ کہا حضور کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ تو پھر حضور کیا ہو گیا؟ میں نے تو آپ کے لیے دعا کی، آپ شہیدوں میں ہوتے۔ کہا یہ بات مت کرنا۔ کہا حضور کیوں؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے؟ کہا حضور مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ کہا واقعی تجھے نہیں پتا ہے؟ کہا اتنے سال میرے ساتھ رہا، نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا ہے۔ کہا تو نہیں پتا ہے تو لو دیکھ، اپنی چھاتی کھولی۔ صلاح الدین ایوبی نے کیا چھاتی کھولی اور نیچے جھکے، یوں جھک گئے اور جھک کر کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا حضور ایسا لگتا ہے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا۔ کیا لگتا ہے؟ ایسا کسی کے ہاتھ کے پنجے کا نشان ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہو۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے میرے وزیر سن، دنیا میں آج تک کوئی ایسی تلوار پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی ماں نے ایسا لال نہیں جنا ہے، کوئی ایسا غازی، ایسا مجاہد میدان کارزار کا پیدا نہیں ہوا ہے جو صلاح الدین کی گردن کاٹ سکے۔ کہا حضور کیسے؟ کہا تجھے پتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا ہے۔ کہا سن میرے وزیر، یہ کوئی معمولی ہاتھ یا پنجے کا نشان نہیں ہے۔ کہا سرکار
سرکار یہ کیا ہے؟ کہا یہ ولیوں کے سردار سید الاولیاء امام الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے کا سرکار کیا بات کرتے؟ ہاں کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہ ہوا ہے جو صلاح الدین کی گردن کاٹ سکے، اس لیے کہ اس کی گردن پر، اس کی پشت پناہی پر غوث اعظم کا پنجہ ہے۔ جب یہ بات بریلی پہنچی تو بریلی کا رضا تڑپ اٹھا اور اپنے انداز میں کہہ اٹھا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کرتا۔ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو، اللہ والوں کے عشق میں رہا کرو، اللہ والوں کی محبت اور ادب میں رہا کرو، ان سے وفا کر جاؤ گے، قیامت میں تمہارے ساتھ وفا کر جائیں گے۔ زندگی 4 دن کی دیوانی نکل جائے گی، یاد رکھنا تم نے ان سے عشق کیا، تم نے ان سے محبت کی تو یہ محبت تمہیں رب تک ملا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ارے اللہ والوں کی بارگاہ میں جھکا کرو۔ جب اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج ہماری عزتیں بچی ہوئی ہے نا بھارت کے اندر، آپ مانو نہ مانو، کئی لوگوں نے بیان دے دیے، اگر آج بھارت کے اندر ہماری عزت و آبرو بچی ہوئی ہے نا تو ان گھروں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ان آستانوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ان بزرگوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ آج اس بھارت کے اندر ہماری عزت بھی انہی در سے ہے، ہماری شہرت بھی انہی در سے ہے، ہماری آبرو بھی انہی در سے، جہاں سے سب کچھ ہے۔ اگر ان دروں سے دور ہوئے تو پھر مارے جائیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو بھی سننے سنانے میں غلطی ہوئی اپنے رحم کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارے اس جلسے کی آخری کڑی کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کی نظروں کے سامنے جلوہ فرما ہے سیدی و مرشدی احمد شاہ جیلانی کے صاحبزادے سید عطا اللہ شاہ جیلانی، جو آپ کے نظروں